الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا وحبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز سید معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری علیہ الرحمہ سن 537 ہجری میں ایران کے علاقے سنجر میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام حسن ہے اور آپ حسنی و حسینی سید ہیں۔ آپ کے مشہور القابات میں سے معین الدین، خواجہ غریب نواز، سلطان الہند اور عطائے رسول ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے 6 رجب سن 627 ہجری کو اجمیر شریف راجستھان انڈیا میں اس دار فانی کو الوداع کہا اور وہیں آپ کا مزار شریف بنا۔ الحمدللہ کئی بار آستانے مبارک پر حاضری کا شرف بھی ملا ہے مجھے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت سید غیاث الدین علیہ الرحمہ سنجر کے امیروں اور سرداروں میں سے تھے۔ متقی و پرہیزگار اور صاحب کرامت بزرگ بھی تھے، اور آپ کی والدہ بی بی ماہ نور علیہ الرحمہ بھی ایک نیک سیرت خاتون تھیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ نے 15 سال کی عمر میں علم حاصل کرنے کے لیے سفر کیا اور سمرقند میں حضرت سیدنا مولانا شرف الدین علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر باقاعدہ علم دین حاصل کرنا شروع کر دیا۔ پھر مرشد کامل کی تلاش میں آپ بخارا سے حجاز کی طرف نکلے تو راستے میں جب نشاپور کے علاقے ہارون سے گزرے تو حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی چشتی علیہ الرحمہ کا چرچا سنا تو خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے دست حق پرست پر بیعت کر کے سلسلہ چشتیہ میں داخل ہو گئے۔ خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ ہمیشہ باوضو رہتے تھے، اکثر یاد الہی میں گم رہتے اور آنکھیں بند رکھتے تھے۔ ہر دن اور ہر رات میں ایک بار ختم قرآن فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی راتیں عبادت میں گزرتیں اور دن روزے کی حالت میں گزرتے تھے۔ صرف شام کے وقت تھوڑی سی سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھا لیا کرتے تھے۔ اکثر عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کیا کرتے تھے، اور سادگی کا یہ عالم تھا کہ اکثر پیون لگے ہوئے مگر صاف کپڑے پہنتے تھے۔ علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، ولی اس شخص کو کہتے ہیں جو حتی الامکان اللہ اور اس کی صفات کی پہچان رکھتا ہو، عبادات کی پابندی کرتا ہو اور ہر قسم کے گناہوں، لذات اور شہوات سے بچتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص بندوں کو کرامت عطا فرماتا ہے۔ کرامت کسے کہتے ہیں؟ حضور صدر الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ بہار شریعت میں کرامت کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ولی سے جو خلاف عادت بات صادر ہو، خلاف عادت یعنی جو عام طور پر عادتاً نہیں ہوا کرتی، اس کو کرامت کہتے ہیں، اور کرامت اولیاء حق ہے، اس کا انکار کرنے والا گمراہ ہے۔ یوں تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بے شمار کرامتیں مشہور ہیں۔ ان میں ایک کرامت یہ ہے کہ ایک مرتبہ کچھ غیر مسلم حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے حاضر ہوئے۔ جب آپ نے ان پر نگاہ ڈالی تو آپ کی ہیبت کی وجہ سے وہ لوگ کانپنے لگے اور ان کے چہرے پیلے پڑ گئے۔ خواجہ غریب نواز نے انہیں غیر اللہ کی عبادت سے باز آنے اور اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب تک خدا تعالی کی عبادت نہ کرو گے دوزخ کی آگ سے چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ قریب ہی آگ بھی روشن تھی، آگ جل رہی تھی پاس میں، لہٰذا انہوں نے کہا، اے خواجہ آپ تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگر یہ آگ آپ کو نہ جلائے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے۔
آپ نے فرمایا اللہ کے حکم سے یہ آگ معین الدین کو تو کیا اس کی جوتی کو بھی نہیں جلائے گی۔ یہ کہہ کر آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی جوتیاں آگ میں ڈال دی اور فرمایا اے آگ معین الدین کی جوتیوں کی حفاظت کرنا۔ یہ کہنا تھا کہ اسی وقت آگ ٹھنڈی ہو گئی اور وہاں موجود تمام لوگوں نے یہ غیبی آواز سنی کہ آگ کی کیا مجال جو میرے دوست کے جوتے جلا سکے۔ یہ ایمان افروز منظر دیکھ کر وہ سب کے سب غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہو گئے اور آپ کی خدمت میں رہ کر اولیاء کاملین بن گئے۔ بے شک امت مسلمہ میں عقائد باطلہ وہابیہ دیوبندیہ نے جو پھوٹ ڈالا ہے، تاریخ عالم میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ ان کے عقائد باطلہ کی ایک لمبی فہرست ہے۔ چاہیے کہ وہابی دیوبندی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، اپنے عقائد باطلہ سے جلد توبہ کر لیں، حق گو علماء کو گالی گلوچ کرنے کے بجائے ان کا احسان مانیں۔ مثلا ان کے باطل عقائد میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب خدائے تعالی کا دیا ہوا ماننا بھی شرک ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات کا بھی غیب نہ جاننا شرک ہے۔ اور ان کا یہ عقیدہ انبیاء، صحابہ، محدثین، مفسرین، الغرض تمام بزرگان دین کے خلاف ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ سماعت فرمائیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں خواجہ عثمان ہرونی علیہ الرحمۃ والرضوان کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جا اور 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ۔ جب میں پڑھ چکا تو فرمایا کہ اوپر آسمان کی طرف دیکھ۔ میں نے دیکھا۔ فرمایا اب تو کہاں تک دیکھتا ہے؟ میں نے عرض کیا عرش اعظم تک۔ پھر فرمایا کہ زمین کی طرف دیکھ۔ جب میں نے زمین کی طرف دیکھا تو پوچھا کہ اب تو کہاں تک دیکھتا ہے؟ میں نے عرض کیا تحت الثری تک۔ پھر فرمایا 1000 بار سورہ اخلاص پڑھ اور پڑھ۔ جب میں پڑھ چکا فرمایا کہ اب پھر آسمان کی طرف دیکھ۔ جب میں نے دیکھا فرمایا کہ اب کہاں تک دیکھتا ہے؟ میں نے کہا حجاب عظمت تک۔ پھر فرمایا کہ آنکھ بند کر۔ میں نے آنکھ بند کر لی۔ پھر فرمایا آنکھ کھول دے۔ میں نے آنکھ کھول دی تو مجھ کو 2 انگلیاں دست مبارک کی دکھلائی دی۔ فرمایا کہ اس میں کیا دکھلائی دیتا ہے؟ میں نے کہا 18,000 عالم معلوم ہوتے ہیں۔ جب میں نے یہ عرض کیا تو ارشاد فرمایا کہ اب تیرا کام پورا ہو گیا۔ انیس الارواح میں بالتفصیل یہ واقعہ موجود ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی اس تحریر سے ثابت ہوا کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم غیب عطا فرمایا ہے کہ پیر و مرشد کے پوچھنے پر انہوں نے کہا کہ میں اوپر عرش اعظم تک اور نیچے تحت الثری تک دیکھتا ہوں، اور پھر کہا حجاب عظمت تک دیکھتا ہوں، اور 2 انگلیوں میں 18,000 عالم معلوم ہوتے ہیں۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق کا یہ عالم ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب دانی کا عالم کیا ہوگا۔ سچ کہا ہے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی توہین میں ان وہابیوں دیوبندیوں کا ایک اور باطل عقیدہ دیکھیں۔ انہوں نے لکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مر کر مٹی میں مل گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مطہرہ کی فقط زیارت کو سفر کرنا شرک ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مطہرہ کے سامنے تعظیم کے لیے کھڑا ہونا شرک ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کا اس بارے میں عقیدہ سماعت فرمائیں۔ آپ تحریر فرماتے ہیں کہ ہم اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ مکہ معظمہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت کے لیے مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب روضہ انور کی زیارت سے مشرف ہوئے تو حضرت خواجہ عثمان ہرونی نے فقیر کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا کہ اب تو حضور اقدس میں حاضر ہے، سلام عرض کر۔ میں نے سلام عرض کیا۔ روضہ انور سے آواز آئی وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔
جب یہ آواز آئی تو حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ بس اب تیرا کام پورا ہو گیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اس تحریر سے ثابت کر دیا کہ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، کہ آپ نے ہمارے سلام کا جواب اتنی بلند آواز سے دیا کہ ہم لوگوں نے سن لیا۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ بزرگان دین کے راستے پر چلتے رہو اور اللہ والوں کے راستے سے ہٹانے والوں سے خود بھی بچو اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرتے رہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔